چلیں جی، ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ شدت عاشقی ایپیسوڈ 1۔ چہرے پر آتے براؤن بالوں کی آوارہ لٹوں کو جلدی سے کان کے پیچھے اڑیستی وہ لوور شیلف سے ناشتے کی ٹرے پکڑتی کچن سے باہر آئی تھی۔ السلام علیکم میری پیاری نانو جان، مسکراتی ہوئی کمرے کا دروازہ کھولتی وہ اندر داخل ہوتے محبت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ وعلیکم السلام میری بچی، آج بڑی جلدی ناشتہ بنا لیا؟ انفال بی بی نے جائے نماز کو رکھتے ہوئے اسے دیکھ کر شفقت سے کہا تھا۔ جی میری پیاری نانو جان، کیونکہ مجھے یونی کے لیے نکلنا تھا اور آپ کو ناشتہ دیے بنا جاتی تو میرا دل اداس رہتا، نہ کہ میری نانو نے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ ناشتے کی ٹرے کو بیڈ پر رکھتی وہ انفال بی بی کے دونوں ہاتھوں کو تھامتی ان پر لب رکھتے بولی۔ انفال بی بی نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا۔ جیتی رہو، اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کرے اور میری بچی کی زندگی ڈھیروں خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ آمین، وہ مسکرا کر کہتی ہوئی ان سے اجازت لیتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ سر پر کالی شیشوں والی چادر ڈالتی وہ پیشانی پر چادر کھینچ کر درست کرتی ہوئی بیگ اٹھا کر کمرے سے نکلی۔ دروازہ کھولتی وہ چونکی السلام علیکم ممانی وہ پیچھے ہٹتی ان کے لیے راہ بناتی بولی تھی۔ عائزہ بیگم مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کے پیچھے ان کی بیٹی رحیم بھی تھی جو اسے دیکھتی منہ کے ڈیزائن بناتی اندر آئی تھی۔ وعلیکم السلام، کدھر کی تیاری ہے صبح سویرے؟ عائزہ بیگم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے دلچسپی سے پوچھا، جو بلیک سمپل کڑھائی والے شلوار قمیص سوٹ میں گندمی رنگت کی مالک بہت ہی عام سی لگی۔ یونی ہی جا رہی ہوگی مہارانی، رحیم نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، جس پر عائزل نے اسے بے تاثر نظروں سے دیکھا تھا۔ اچھا جاؤ جاؤ، میں تو اماں سے ملنے آئی تھی، عائزہ بیگم نے شیریں لہجے میں کہا۔ وہ سر دھیرے سے ہلاتی انہیں انفال بی بی کے کمرے تک چھوڑتی یونیورسٹی کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ جی دروازہ کھولو۔ اسی وقت اس سے پہلے ان کا ہاتھ دروازے پر دوبارہ اٹھتا دروازہ کھلا تھا۔ اشفاق صاحب نے سرد اور درشت نظروں سے اسے گھورا تھا۔ بھورے بال پیشانی پر اجلت سے بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی سفید رنگت مسلسل رننگ مشین پر دوڑنے کی وجہ سے سرخی مائل تھی۔ کسرتی بدن پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ وہ شرٹ لیس کھڑا انہیں سپاٹ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھوں پر نظر پڑتے اشفاق صاحب سلگ اٹھے۔ تم اسموکنگ کرنے لگے؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ پہلے گھر کے اور بزنس کے مسائل کم ہیں جو تم نشہ کرنا شروع ہو چکے ہو؟ اس کے ہاتھ میں سلگتی سگریٹ دیکھ کر اشفاق صاحب تہہ سے پھٹ پڑے، جبکہ انہیں غصے میں دیکھ کے ان کے ہلکے گلابی لبوں پر تپا دینے والا متبسم بکھرا اور شہد نارنگی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اس نے سگریٹ کا کش لے کر ہوا میں دھواں اڑاتے ہوئے دروازے کے ساتھ کندھا لگاتے ہوئے تعصب سے اشفاق احمد کو دیکھا۔ ان کا چہرہ سرخ پڑا تھا غم و غصے سے۔ فار گوڈ سیک جی، کب تک ایسے گھر میں پڑے رہو گے؟ کیا اچھا لگتا ہے؟ کیا بوڑھے باپ کی محنت پر مفت کی روٹیاں توڑنا؟ رضوی انٹرپرائزز کا دیوالیہ نکالنا چاہتے ہو تم؟ اشفاق صاحب پیشانی پر بل ڈالے درشگی سے بولے۔ مائی ڈیئر سویٹ اشفاق احمد صاحب، مفت کی روٹیاں اب تک کون توڑتا رہا ہے؟ اس حقیقت کو بیان کرنے میں اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کروں گا۔ میں پہلے ہی اپنے فرسٹ لیکچر کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں۔ جہاں تک آفس کے دیوالیہ ہونے کا سوال ہے، وہ تو آپ کی قابلیت پر انحصار کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں، رائٹ؟
اشفاق صاحب کو تپا دینے والی نظروں سے دیکھتا وہ دروازہ بند کرتا ہوا سگریٹ کو حقارت سے دیکھ کر نیچے پھینکتا۔ اسے اپنے بلیک سنیکر سے فرش کے ساتھ رگڑ گیا تھا۔ سرد آہ بھرتا ہوا وہ آف وائٹ کبرڈ کا دروازہ کھولتا، اس میں سے کپڑے نکالتا۔ ٹاول اٹھا کر واش روم میں بند ہوا تھا۔ اشفاق صاحب سلگتے ہوئے واپس اپنے پورشن کی جانب آ گئے تھے۔ اس ڈیتھ کو سمجھانا اس کے بس کی بات کہاں تھی، کہاں رہ گئی تھی؟ میں صبح سے یہاں کھڑی ہوں، تمہارا انتظار کر رہی ہوں، خرم نے سر کو جھٹکتے ہوئے منہ پھیلائے کہا۔ وہ رکشے والے کو پیسے تھماتی، پیشانی سے چادر کھینچتی مسکرائی تھی۔ اسے دیکھ کر بس لیٹ ہو گئی، سوری۔ بیگ کو کندھے پر درست کرتی آئزل خوشی سے تیز ہوتی سانسوں کے بیچ بولی۔ خرم اسے دیکھتی ہوئی اس کے پیچھے چل دی تھی۔ میں نے فارم لے لیے پہلے ہی، کیونکہ اب ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ یہ لو۔ خرم کی بات سنتی وہ خوشی سے چمک اٹھی تھی۔ فارم تھمتی وہ مسکرائی تھی۔ یونیورسٹی کے اسٹیمپ پر اس نے مسکراتے ہوئے انگلیاں پھیری تھیں۔ اس کا خواب پورا ہونے کو تھا اور مسکراتے ہوئے وہ فارم کو سینے سے لگا چکی تھی۔ پاگل، یہ کیا کر رہی ہو؟ خرم نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ خرم، تم نہیں جانتی کتنی کوششوں کے بعد میں یہاں پہنچی ہوں، کتنی ہمت درکار تھی۔ مجھ میں بہت بار لڑکھڑائی لیکن گرنے نہیں دیا۔ حور کو فارم کو دیکھتی وہ مسکراتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی، جس پر خرم نے سر ہلاتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ اچھا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، تم وہاں اس ونگ کی طرف جاؤ، کہیں بیٹھو، اسے فل کرو، میں کچھ لے کر آتی ہوں۔ دوپہر ہو گئی ہے، لنچ بھی نہیں کیا۔ آئزل نے سر ہلایا تھا اور یونیورسٹی کو رشک بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی ایک بڑی بلڈنگ کی طرف بڑھ گئی تھی، جہاں کچھ اسٹوڈنٹ کھڑے لیکچرز کا اسکیڈول دیکھ رہے تھے۔ وہ چلتے ہوئے ایک بڑے سے ہال کے سامنے رکی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر جا گئی تھی، جہاں سینئرز کا لیکچر اینڈ ہونے کے بعد سب جانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ فائنلی آئزل، میں یہاں ہوں، فائنلی۔ وہ لیکچر ہال کو رشک بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی سوچنے لگی، چلو بھی، یہاں سینئرز کا ونگ ہے، ادھر بھول کر بھی مت آنا۔ میری آپی بتاتی ہیں یہاں کے سینئرز جونیئرز کو بڑا گندا ٹریٹ کرتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑتی خرم نے اسے وارن کیا، جس پر وہ مسکرا کر سر ہلا گئی تھی۔ کم آن جی، کب تک ضد کرو گے؟ رضوی انٹرپرائزز کو چھوڑ کر تم یہاں اس یونیورسٹی میں ٹیچنگ کرو گے؟ فار گیڈ سیک، محسن، کیا طریقہ ہے یہ؟ اتنے بڑے بزنس مین کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، ضد چھوڑ دو۔ زہیب صاحب نے سنجیدگی سے اسے سمجھانا چاہا، جو ان کی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا سر گرائے جھول رہا تھا۔ ماموں، آپ اچھے سے جانتے ہیں اس لالچی شخص کو، جسے مجھے باپ کہتے گھن آتی ہے۔ نہ جانے کتنے وقت سے وہ کمپنی کا چیئرمین بننے کی تگودود میں تھا، فائنلی اب جا کر اسے موقع ملا ہے۔ لیٹ ہم انجوائے، لیکن وہ سوچتا ہے وہ عیش و عشرت سب کچھ بے حد آسان ہے۔ ایک ہفتہ بھی نہیں مینج کر پائے گا، وہ خود آئے گا میرے پاس۔ چیئر پر جھولتا وہ ہاتھ کو اٹھاتا ہوا ہوا میں لہراتے لاپرواہی سے بولا، فائن، جو تمہیں ٹھیک لگے، لیکن مہر النساء پریشان ہے تمہیں لے کر۔ اپنی ماں کا سنتے ہی اس کا دل پگھلا، مگر چہرے سے اسپاٹ تاثرات نہ ہٹے، کیونکہ جو اس کے دل میں چل رہا ہوتا تھا، اسے چہرے پر لا کر وہ دنیا کو دکھانے کا حامل نہیں تھا۔ آئی تھنک میرے لیکچر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ کلائی پر بندھی اسمارٹ واچ پر ٹائم دیکھتا تعصب سے اٹھتا سنجیدگی سے بولا، اور چیئر سے بلیک کوٹ اٹھا کر کندھے پر رکھا۔ زہیب صاحب نے سر کو دھیرے سے جنبش دی تھی،
ایک بات تو کہنا ہی بھول گیا، وہ جاتے جاتے بولا تھا۔ زہیب صاحب نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے پیپر ورک کے لیے ایک اسسٹنٹ چاہیے، آف کورس، جسے آپ کے باقی پروفیسر کے پاس ہے، لہذا آپ ارینج کر لیں۔ ڈین آف یونیورسٹی زہیب صاحب نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ وہ دروازے کو کھولتا مغرور سے انداز میں باہر نکل گیا۔ نانو عمانی کیوں آئی تھی؟ وہ کپڑے پریس کرتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ انفال بی بی کے چہرے پر اضطراری سائے آ جا رہے تھے۔ بیٹا فکر مت کرو، کچھ بھی نہیں، بس دریافت کرنے آئی تھی۔ اس سے نظریں ہٹاتی انفال بی بی نے صراحت سے جھوٹ بولا اور پھر شرمندگی سے لب بھینچ گئی۔ نانو بتا دینا، آپ اپنی آئزوں سے بھی چھپائیں گی؟ وہ استری پیتی لاڑ سے بولی۔ کیسے بتاؤں؟ جو عورت تمہیں ناجائز ہونے کے طعنے دیتی تھی، آج وہی تمہارا رشتہ لینے آئی تھی۔ کیا چاہتی ہے وہ آخر تم سے؟ میری بچی، میں ہرگز یہ رشتہ نہیں دوں گی۔ تمہیں وقت رہتے مجھے حقیقت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ جتنی دیر تم حقیقت سے ناواقف رہو گی، اتنا مشکل ہوتا جائے گا میرے لیے۔ انفال بی بی نے سر اٹھاتے اسے مسکرا کر دیکھتے ہی دل میں سوچا، وہ ایک پیاری سی مسکان ان کی جانب اچھالتی حقیقت سے ناواقف سی دوبارہ کپڑے استری کرنے میں مصروف ہوئی تھی۔ ہیلو جی بھابی، ہیلو جی بھائی، کیا چل رہا ہے آج کل؟ اس نے اسپاٹ نظروں سے دروازے سے اندر داخل ہوتے اس نکمے کو دیکھا اور دوبارہ پنچنگ بیگ کو فسٹ کرنے میں مصروف ہوا۔ او مائی گاڈ برو، کیا سالڈ باڈی ہے آپ کی یار! اس کے بیڈ پر بیٹھتا، برگر کا بائٹ لیتا، وہ اس کے کسرتی وجود کو دیکھتا بولا، جو اس وقت مسلسل کسرت کی وجہ سے دودھیا سے سرخ مائل نظر آ رہا تھا۔ وہ بغیر اس کی طرف توجہ دیے مسلسل پنچنگ بیگ کو پیٹنے میں مصروف تھا۔ ارے جی بھائی، کیوں مار رہے ہو؟ اتنا بیچارہ پھٹ جائے گا۔ اس نے اپنی طرف سے جوک کریک کرنے کی کوشش کی، جس پر وہ سلگ پڑا اور اس کی طرف بڑھتا اسے گردن سے پکڑ گیا۔ ارے جاویان بھائی، آپ تو ایویں ہی ناراض ہو گئے؟ وہ کھسکیانہ ہوتا پھیکی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتا ہوا بولا، جو اس کی شرٹ کا گریبان پکڑے کھڑا تھا۔ ہلکا سا مسکراتا اسے چھوڑ گیا تھا۔ اسے ایک خوبصورت سا ڈمپل اس کی رائٹ سائڈ میں بیئرڈ میں ظاہر ہو کر معدوم ہوا تھا۔ ہائے بھائی، آپ کی یہی ادائیں اسی دن اس معصوم بچے کی جان لے لیں گی۔ وہ برگر کا بڑا بائٹ لیتا اسے دیکھتا مسکراہٹ دباتا ہوا بولا، اس کا شرٹ سیدھا کرتا ہاتھ ساکت ہوا تھا۔ اس نے ترچھی نظروں سے اسے اپنے نکمے بھائی کو دیکھا۔ انس، اچھا جا رہا ہوں بھائی، ایسے مت دیکھا کریں، ڈر لگتا ہے کہیں پکڑ کر پیٹ ہی نہ دیں۔ وہ کھسکتا ہوا کہہ کر دروازہ بند کر گیا۔ اس نے سنجیدگی سے شرٹ درست کرتے ہوئے پہنی تھی۔ تمہارا لیکچر ہے نا؟ 9:30 ہو رہے ہیں، جلدی سے جاؤ، لیفٹ والے ہال میں لیکچر کے بعد ملتی ہوں تمہیں۔ کلائی پر باندھی واچ پر ٹائم دیکھتی حور بینچ سے اٹھی تھی، جب اس کی نظر اس کے پاس پڑے ایک فارم پر پڑی تھی۔ ارے ایڈمیشن فارم تو یہی سبمٹ کروایا تھا۔ یہ کون سا فارم ہے؟ حورم نے اچنبھے سے اسے دیکھتے استفسار کیا۔ یہ RA اسکیم کا فارم ہے، میں اپلائی کرنے کا سوچ رہی تھی، آئزل نے کہیں غیر مرئی نکتے کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ حورم نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم فنڈز پے نہیں کر سکتی، اس لیے اپلائی کر رہی ہو؟ کس کے لیے؟ حورم نے ڈائریکٹ کہنے پر اسے دل میں ٹھیس ضرور محسوس ہوئی، مگر وہ چہرے پر مسکان سجا کر سر ہلا گئی تھی۔ چلو، جیسے ٹھیک لگے، دعا کرنا کوئی اچھے پروفیسر مل جائیں، ورنہ اس یونیورسٹی سے جتنی امیدیں وابستہ سی ساری ہی
الٹ پلٹ ہو گئی ہیں۔ جب یہاں کے امیر اسٹوڈنٹ اور ان کی ڈریسنگ دیکھی ہے، خدا جانے آگے کیا کیا دیکھنا پڑے گا۔ سر جھٹکتی ہرم کہہ کر، اچھا کینٹین کس طرف ہے؟ میں نے صبح جلدی میں ناشتہ نہیں کیا، ایزل نے بیگ اٹھاتے پوچھا، جس پر ہرم نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ تم ناشتہ تو کر لیتی، قسم سے حد کرتی ہو، یہاں سے سامنے ہی گارڈن کے قریب کینٹین ہے، لازمی سے کچھ کھا لینا پلیز۔ میں نہیں چاہتی تم یہاں فینٹ ہو جاؤ۔ ناراضگی سے کہہ کر وہ وہاں سے اپنے لیکچر لینے چلی گئی تھی۔ سرد آب بھرتی وہ بھی فارم اٹھاتی اپنا لیکچر لینے چلی گئی تھی۔ کس طرف تھا میرا حال؟ ہائے اللہ، میں بھول گئی کون سا حال کہاں تھا۔ ہرم نے آس پاس وہ دیکھتی، وہ پزل سی ہو گئی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی یونیورسٹی میں گم ہو جانا نیو کمرز کے لیے نئی بات نہیں تھی۔ کسی سے پوچھ لیتی ہوں، خود سے عہد کرتی ہوں۔ وہ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہوئی تھی، جہاں کا منظر دیکھ کر وہ ششت رہ گئی تھی۔ کوئی ڈیسک پر کان پکڑے اٹھ بیٹھ کر رہا تھا، تو کوئی اپنے بگڑے حلیے کے ساتھ آس پاس کی مدد سے امید سے نظریں گھماتا محسوس ہوا۔ ٹھنڈے پڑے پیروں کے ساتھ وہ پیچھے پلٹی جب ایک لڑکی سے ٹکرا گئی۔ اندھی ہو کیا وہ لڑکی جو اسے ڈریسنگ سے ہی بگڑی ہوئی لگی، اس کے لہجے پر وہ اور پزل ہوئی تھی جو اسے سر سے پاؤں تک گھورتی عجیب انداز میں مسکرائی تھی۔ ایزل سمپل وائٹ سوٹ جس پر شیشوں کی کڑھائی کی گئی تھی میں ملبوس تھی۔ تو تم بھی راستہ بھول گئی ہو؟ ڈونٹ وری بچی، میں تمہیں پرفیکٹ راستہ دکھاؤں گی۔ اس کے ہاتھ سے ایک جھٹکے میں فارم کھینچتی وہ لڑکی مسکراتی۔ ایزل نے حلق تر کرتے ہوئے اسے بے بس نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ فارم پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے وہ پکڑ چکی تھی۔ آس پاس سے کچھ اور اسٹوڈنٹ بھی ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ وہ اکیلی کھڑی بے بس نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ چچ، یہ معصوم سی بچی تو پھنس گئی سینئرز کے بیچ۔ اس کے ارد گرد ٹہلتی وہ لڑکی طنزیہ لب و لہجہ میں بولی۔ ایزل نے کندھے پر لٹکائے بیگ کو درست کیا تھا اور آس پاس دیکھا تھا، جہاں سینئر باقی نئے اسٹوڈنٹ کی ریگنگ میں مگن تھے۔ وہ بیچاری اکیلی کرتی بھی تو کیا کرتی، یہاں تو ان کا پورا گروہ تھا۔ اچھا چلو، اب ہم تم سے کچھ الٹا سیدھا نہیں کرواتے، تم تو شکل سے ہی بہت معصوم لگ رہی ہو۔ اس کی شیشوں والی چادر کو ہاتھ میں لے کر دیکھتی وہ لڑکی منہ کے ڈیزائن بناتی بولی تھی، سنی کیا کریں تم بتاؤ؟ وہ پیچھے پڑتی ایک لڑکے کو دیکھتی بولی، جو مسکراتا ہوا ٹیبل سے اٹھ کر ان کے پاس آ کر رکا تھا۔ اس نے آس پاس نظریں گھمائی تھی۔ وہ لڑکا دیکھ رہی ہو وہاں آفس کے پاس کھڑا ہے جو وائٹ شرٹ والا؟ سنی نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے تعصب سے کہا تھا۔ ایزل نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تھا، جہاں ایک قدآور شخصیت کا مالک پیپرز ڈیسک پر رکھے جگہ سنجیدگی سے کچھ لکھ رہا تھا، مگر وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس کا رخ دوسری جانب تھا۔ یہ پھول پکڑو اور جا کر اسے پرپوز کر ڈالو، جاؤ شاباش۔ سنی نے ایک گلاب کا پھول اپنے بیگ سے نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا، جبکہ اس کی بات سن کر ایزل کی پیشانی پر چھوٹی چھوٹی پسینے کی بوندیں ابھری۔ اس کی بنفشی آنکھیں حیرت و استعجاب سے پھیلی تھیں۔ کیا پرپوز؟ وہ لب وا کرتی ہچکچاہٹ کے ساتھ بامشکل بول اٹھی، ہاں پرپوز کرنا ہے، جاؤ، اور اگر تم نے نہیں کیا تو میں تمہارا فارم اسی وقت پھاڑ دوں گی۔ وہ لڑکی اس کے چہرے کے سامنے اس کا فارم لہراتی ہوئی کہہ کر ہنسی تھی۔ ایزل نے ڈرتے ہوئے آس پاس دیکھا، مگر کوئی اس کی مدد کے لیے موجود نہیں تھا۔ وہ کانپتے ہاتھ کو بڑھاتی پھول تھامتی مردہ قدموں سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اسے اس نے پیچھے تالیوں کی سیٹیوں کی گونج سنائی دی تھی۔ خوف سے کانپتی ہوئی وہ اس سے کچھ فاصلے پر رکی تھی۔ ایزل، تجھے کرنا پڑے گا، بہت مشکل کے بعد میں اس یونیورسٹی تک پہنچی ہوں۔ آج ہر صورت مجھے یہ فارم جمع کروانا ہے۔ خشک لبوں پر گھبراتے ہوئے زبان پھیرتی وہ سوچتے ہوئے بولی تھی،
میں کہوں گی آپ یہ لے لیں، مجھے ڈیئر ملا ہے فرینڈ سے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ دماغ میں ہی معصوم سا پلان بناتی آگے ہوئی۔ اس کے پیچھے کھڑے وہ تمام اسٹوڈنٹ مزے سے تمام منظر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ "واٹس گوئنگ آن گائز؟" سنی کا دوست جمی اس کے پاس رکتا آئی برو اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ سنی نے ہنستے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا تھا اور ساری تفصیل مختصراً بتائی تھی۔ جہاں وہ ڈری سہمی کبھی یہاں دیکھتی تو کبھی وہاں، اسے مخاطب کرتے ہوئے اس کی جان جا رہی تھی۔ جمی نے اسی جانب دیکھا تھا جب اس کے جبڑے ڈراپ ہوئے اور آنکھیں خوف سے پھیلی۔ "ابے عقل کے دشمنوں، میں ابھی آفس سے پتہ کر کے آیا ہوں۔ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نئے پروفیسر ہیں، پروفیسر ظہیر صاحب کی جگہ آئے ہیں۔ سنا انتہا کے اسٹرکٹ ہیں، مذاق سے سخت نفرت ہے ان کو۔ آج ہم سب مر گئے، بھاگو یہاں سے۔" جمی تن فن کرتا وہاں سے دوڑا تھا اپنا بیگ اٹھا کر، جبھی اس کے پیچھے سب نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پھر آئزل کو جو اسے مخاطب کر چکی تھی۔ سبھی اپنے بیگز فائلز اٹھا کر وہاں سے رفو چکر ہوئے تھے۔ کینٹین کے ونگ کی جانب آئزل اپنی جگہ منجمد ہوئی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی جانب مڑا تھا، شہد رنگی آنکھوں نے گلاسز کے پیچھے سے اسے سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ بھورے براؤن بالوں سے جیل سے مخصوص انداز میں بٹھایا گیا تھا، لمبی نصف ناک اور سنجیدگی سے بھینچے ہوئے ہلکے گلابی لب، ہلکی تراشی ہوئی بیئرڈ، بہت سختی سے ہونٹ بھینچتی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے زندگی میں اتنا حسین مرد نہیں دیکھا تھا۔ سونے پر سہاگا، اسے پرپوز بھی کرنا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب نظریں اس کے ہاتھ میں پڑے پھول پر پڑی، نظریں اٹھا کر اس نے ایک رکت نظر سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا جو سرخ پڑا تھا اس کے یوں دیکھنے پر۔ وہ یہ آپ کے لیے ہے۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پھول کو آگے بڑھاتی وہ مری ہوئی آواز میں بولی۔ نظریں جھکا کر وہ بولی تھی، جب کہ اس کی بات پر اس کا حسین نکوش چہرہ ایک منٹ میں سرخ بھبکا ہوا تھا۔ اس نے استجابی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو شکل سے تو ایسی بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ "پروفیسر سر شاہان آپ کے آفس میں آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ لیکچر کا ٹائم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ وہ آپ کے فرسٹ ٹائم کے لیکچر لینا چاہتے ہیں۔" ایک اسٹوڈنٹ نے اسے مخاطب کیا تھا۔ آئزل کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، آنکھیں خوف سے پھیل چکی تھیں، گال سرخ پڑ چکے تھے۔ وہ اس اسٹوڈنٹ کو واپس جانے کا اشارہ کرتا اسے کرکٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ "سر، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ وہ ہچکچاتی، سرخ ہوتی، الفاظ تلاشتی، خوف سے کانپتی ہوئی بولنے کی ہمت کر کے چند الفاظ کہہ پائی تھی، جب اس نے اس کی بات کو بیچ میں کاٹا تھا۔ "Who gave permission to girl like you to study in this university? How dare you?" وہ سرخ ہوتے چہرے سے اسے دیکھتا ہوا دبے لہجے میں گرایا تھا۔ وہ خوف سے کانپتی ہوئی سر جھکا چکی تھی۔ "آئی ایم سوری سر، ہم نہیں کرنا چاہتے تھے یہ سب، ہمیں ان لوگوں نے۔" وہ پیچھے دیکھتی بولی، "مگر وہاں تو کوئی ہوتا نظر نہیں آتا۔ Do not try to explain to me. Do not even try to come in front of me from now on. I will suspend you in a minute." اسے سختی سے دیکھتا دو ٹوک لہجے میں وارن کر چکا تھا۔ وہ بے جان سے نظریں جھکائے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ سے پھول نیچے گرا تھا۔ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ پھول کو اپنے وائٹ سنیکر سے بے دردی سے کچل کر گزر گیا تھا۔ آئزل نے روتے ہوئے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا، اس کے چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتی وہ وہاں سے ایک جانب چل دی تھی۔ آج اسے خود سے گھن محسوس ہو رہی تھی، بے حد شرمندہ تھی وہ خود پر۔ آج
سیمنٹ کے بینچ پر بیٹھ کر اس نے کندھے سے بیگ اتار کر بینچ پر رکھا تھا۔ چہرے کو ہاتھوں میں گراتی وہ زار زار رو رہی تھی۔ آنسو اس کی بنفشی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کی بلیک چادر میں جذب ہو رہے تھے۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ وہ پروفیسر تھے ہمارے، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ روتی ہوئی کانپتے ہاتھوں سے آنسو صاف کرتی ایک جانب دیکھتی سر جھٹک گئی تھی۔ بہت غلط کر دیا ہم نے، بہت غلط آئزل، کیسے کر سکتی ہو تم ایسا؟ وہ خود کو کوستی روتی ہوئی بولی۔ مس آئزل احمد، اپنا نام سنتی وہ سر اٹھا گئی تھی۔ ایک مخصوص یونیفارم میں ملبوس لڑکی نے اس کی سرخ آنکھوں کو حیرت سے دیکھا تھا، مگر پھر وہ لب بھینچ کر اس سے رونے کی وجہ دریافت کرنے کا ارادہ ترک کر گئی تھی۔ آپ کو جن نے اپنے آفس میں بلایا ہے وہ بے جان ہوئی تھی۔ اس کے الفاظ سن کر کہیں پروفیسر نے ڈین کو سب بتا تو نہیں دیا، یہی سوچ کر وہ اٹھی تھی۔ ہاتھ پیر پہلے ہی ٹھنڈے پڑ رہے تھے، بھوک سے اور ٹینشن سے اس کا سر چکرایا تھا۔ کس لیے؟ کمپوز لہجے میں کہتی وہ بیگ تھامتی اٹھی۔ یونیورسٹی کے کسی اسکیم کے فارم کو فل کیا تھا آپ نے، شاید اسے لے کر آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سکھ کا سانس لیتی جلدی سے اٹھی اور اس لڑکی کے پیچھے چل دی تھی۔ وہ لڑکی اسے آفس چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی، سر جھکائے، وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ زہیب صاحب نے فائل سے نظریں اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا، جو فرش پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے اپلیکیشن دی تھی؟ جاب کے لیے حوالہ جات جمع کروائے تھے اور کچھ مضمون لکھے تھے جو واقعی قابل تعریف ہیں۔ آپ جانتی ہیں درخواست دینے کے بعد آپ کو ایک رسمی انٹرویو میں حصہ لینا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ کی کنڈیشن کو دیکھ کر ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ آپ ہینڈل کر لیں گی، انٹرویو کی ضرورت نہیں۔ تھینک یو۔ وہ سکھ کا سانس لیتے ہوئے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھتی بولی تھی، کیونکہ اس کے پاس اس وقت فارم بھی نہیں تھا جسے لے کر وہ انٹرویو سیشن میں جاتی۔ You are the assistant of Professor Javian Haider Rizvi from today. You can do his office and get more details from him and implement your timetable from tomorrow. ایک بار پھر سے ان کا شکریہ ادا کرتی وہ آفس سے نکلی تھی۔ شکر ہے مجھ سے فارم نہیں مانگا انہوں نے۔ تھینک یو اللہ پاک۔ وہ تشکر بھری نظروں سے آسمان کو دیکھتی بیگ تھامتی پروفیسر جاویان حیدر کے آفس بڑھی تھی۔ گلاس سختی سے ٹیبل پر رکھتا ہوا وہ سرد آہ ہوا کے سپرد کرتے ہوئے پیپرز اٹھاتا انہیں چیک کرنے میں مصروف ہوا تھا۔ اس کا ذہن بار بار اسی واقعے کی طرف گردش کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ شدید غصے میں تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ یونیورسٹی ہے یا اس لیول پر تقریباً ہی تمام اسٹوڈنٹ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، دل پر کیوں لے رہے ہو؟ پروفیسر شاہان نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا، جس پر وہ لب بھینچتا پین پیپرز پر پٹکتا ایک جانب دیکھنے لگا، لیکن وہ شکل سے ایسی نہیں لگ رہی تھی۔ خیر میں کیوں جج کر رہا ہوں؟ آج کل لوگوں کی شکل پر کچھ اور دماغ میں کچھ اور ہی دیکھنے کو ملتا ہے، ایسے لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ مجھے اسے سسپینڈ کر دیتا، لیکن جس طرح اس کی ڈریسنگ تھی وہ مجھے کسی شریف گھرانے کی لگ رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے شاہان کو دیکھتے ہوئے تعصب سے بولا تھا، اچھا چھوڑو، آئے دن ایسے ڈرامے ہوتے ہیں، مجھے تو عادت پڑ گئی ہے۔ شکر ہے تم نے اس لڑکی کو سسپینڈ نہیں کروایا، ہو سکتا ہے کسی نے اس کے ساتھ مس کیا ہو اور فورس کیا ہو ایسا کرنے کے لیے، تم جانتے ہو یہاں کے سینئرز کو۔ شاہان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ سنجیدگی سے سر ہلاتا دوبارہ پیپرز کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ شاہان اپنا لیکچر دینے جا چکا تھا۔ پیپرز
چیک کرتا ہوا وک روکا تھا۔ دروازے پر ناک سن کر کمان اندر سے بھاری گمبھیر آواز سنائی دی تھی، ساتھ ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ خود کو بامشکل اندر تک گھسیٹتی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے چیئر پر برجمان دیکھ کر وہ شل ہوئی تھی۔ پیپر سے تعصب سے نظریں اٹھائے اس نے اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھا تھا۔ ایزل کا دل کیا تھا اسی پل سے چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے بھاگ جائے۔